बेटे, आज का हमारा टॉपिक है नमाज के फ़ायदे। आप जानते हैं कि नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो लोग घर में बैठकर अज़ान की आवाज़ सुनते हैं और मस्जिद के लिए रवाना नहीं होते, मेरा दिल करता है कि मैं लकड़ियाँ लूँ और उनके घरों को आग लगा दूँ। यानी इतनी सख्त वईद सुनाई गई है। नमाज आपको बुराई से रोकती है, नमाज आपको अच्छे कामों की तरफ लाती है। जो लोग अब क्लास में बैठे हुए हैं, सुबह की नमाज पढ़ के आए हैं, आप ज़हनी तौर पर सेटिस्फाई होंगे, आप मुतमईन होंगे कि आप नमाज पढ़ के आए हैं, आप मुतमईन होंगे। और वो लोग जो नमाज पढ़ के नहीं आए, सुबह सुबह उठकर पहुंच गए, वो ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं होंगे। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब मुसलमान नेकी का इरादा करता है, उसके हिस्से में सवाब लिख दिया जाता है। जो फरिश्ता आपके दायां कांधे पर बैठा हुआ है, वो उसका सवाब लिख देता है। अगरचे आपने नेकी की नहीं है, आपने इरादा किया है। और अगर इंसान बुराई करता नहीं है, उसका इरादा करता है, एक ज़हन में शैतान उसके ख्याल डालता है और आप बुराई से इज्तनाब करते हैं, आपसे सरजद नहीं होती, उसका गुनाह आपके हिसाब में नहीं लिखा जाता। बेटे, आप जानते हैं कि शैतान ये फरिश्तों का सरदार था। ये नामर्दूद नालायक ये क्यों ठहरा? अल्लाह ताला ने शैतान को हुक्म दिया कि मेरा इंसान है, ये अशरफुल मखलूक़ात है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आप इसको सजदा करो। शैतान जो फरिश्ता था, दिन रात इबादत करता था, अल्लाह ताला को याद करता, बहुत ज़्यादा इल्म रखता था, गरूर में आ गया और उसने कहा कि ये इंसान है, मट्टी से बना हुआ है, मैं इसको किस तरह से सजदा करूं? मैं अशरफुल मखलूक़ात को कैसे सजदा करूं? इनसे बेहतर मैं हूं, क्योंकि मैं गुनाह नहीं करता, मैं बुराई नहीं करता, मैं इसको सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू मरदूद है, तू यहाँ से निकल जा, दफ़ा हो जा। अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की है, अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी नहीं की, तो शैतान ने उस वक्त अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त की थी कि या अल्लाह मुझे मोहलत दे दो क़यामत तक, उसके बाद मैं सज़ा का हकदार ठहरूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा, जा, तू जा, तूने मेरे बंदों को गुमराह करना है। जो मेरा बंदा होगा वो तेरे रास्ते पे नहीं आएगा, वो नेकी करेगा। और जो मेरा बंदा नहीं है, जिसने मेरी बात नहीं माननी, यानी गुनाहगार ठहरना है, वो तेरी बात मानेगा। बेटे, हम नेकी का इरादा करते हैं, हमें शैतान रोकता है। हम अच्छाई का इरादा करते हैं, हमें शैतान रोकता है। लेकिन हमने शैतान के अमल को दूर करना है, शैतान की बात नहीं माननी और अच्छाई का काम करना है। बेटे, नमाज, इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। जिस तरह दुनिया में सज़ा और जज़ा का निज़ाम है, अगर हम गलत काम करते हैं, हमसे कानून पूछता है, हमसे जो बड़े हैं वो हमसे पूछते हैं। अगर तालिब इल्म कोई गलत काम करता है, उस्ताद उससे पूछता है। अगर कोई शहर के अंदर चोरी डकैती या कोई गलत काम करता है, कानून उससे पूछता है। इसी तरह आखिरत में भी सज़ा और जज़ा का निज़ाम है। 7 साल के बच्चे पर नमाज फ़र्ज की गई। 7 साल या उससे बड़ा अगर नमाज नहीं पढ़ेगा, उससे हिसाब लिया जाएगा। क्यों नमाज नहीं पढ़ी? नमाज बेटे किसी सूरत माफ़ नहीं है। अगर आप सफ़र में हैं तो अल्लाह ताला ने नमाज कम कर दी है, वो सफ़र की आप नमाज पढ़ सकते हैं। अगर यानी कि ज़ोहर का टाइम है और आप घर से काफ़ी दूर हैं, तो आप सिर्फ़ 2 रकात नमाज पढ़ें सफ़र की, लेकिन माफ़ नहीं है।
آپ بیمار ہیں آپ بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے آپ اشاروں سے پڑھیں۔ نماز معاف نہیں کی گئی۔ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، اچھے کاموں کی طرف لاتی ہے۔ جب آپ لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں ایک نماز کا ثواب ہوتا ہے، اور جب آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں چاہے اس میں 100 آدمی ہی کیوں نہیں ہے، آپ کو 100 آدمیوں کا ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم اپنی نیت اچھی رکھیں گے، کسی کے بارے میں اچھا جانیں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہونا ہے۔ بیٹا کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا رکن ہے نماز۔ نماز کسی صورت میں بھی ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے، نہ ہی معاف ہے۔ قیامت کے دن ہم سے اس کا حساب پوچھا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے صحت دی تھی، میں نے تجھے تندرستی دی تھی، میں نے تجھے موقع دیا تھا، میں نے ٹائم دیا تھا، لیکن نماز تو نے کیوں چھوڑی ہے؟ ہم بلا وجہ سستی کر لیتے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے، اگر پڑھتے ہیں گھر میں پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے لیکن مسجد میں ثواب اپنا ہے۔ ہم نے بیٹا وہ کام کرنا ہے جو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایک جنتی آدمی، ایک جنتی بندہ اپنے ساتھ 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا، اور اگر آپ یا ہم غلط کام کریں گے اس کا حساب و کتاب ہم سے بھی ہوگا، اس کے ذمہ دار ہمارے والدین بھی ٹھہریں گے، ہمارے اساتذہ بھی ٹھہریں گے کہ جو ہماری پرورش کرتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں۔ اگر تربیت میں، پرورش میں کہیں کمی رہ جائے گی تو اس کا حساب ہم نے دینا ہے۔ ہماری سب سے پہلی جو درس گاہ ہے وہ ہماری ماں کی گود ہے، وہاں سے ہم نے سیکھنا ہوتا ہے، وہاں سے ہم سیکھ کر آگے جاتے ہیں۔ پھر ہمارا معاشرہ ہے، پھر ہمارا ادارہ ہے، پھر ہمارے اساتذہ کرام ہیں، وہ ان تمام چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ بیٹے ہم نے تہیہ کر لینا ہے کہ انشاءاللہ ہم اچھے کام کریں گے، ہم برائی کی طرف نہیں جائیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، نماز وقت پر پڑھیں گے اور انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ ہمارا تہیہ ہے۔ اور اگر ہم سے کوئی نماز رہ گئی ہے ہم انشاءاللہ آئندہ نماز پڑھیں گے اور وقت پر پڑھیں گے اور پوری پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہیں جب اذان دی جاتی ہے اس وقت حی علی الصلاۃ کے الفاظ پکارے جاتے ہیں، یعنی آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو بیٹے جب ہمیں اذان میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی یہ کامیابی اسی میں ہے، آپ کی بھلائی اسی میں ہے، تو ہم پھر کیوں نہیں جاتے؟ ہمیں صبح کی اذان اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہم پر لازم ہوتا ہے۔ بیٹے آج کی سپیچ کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، اسی سوچ کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم ہر نیک کام کریں گے، وقت پر نماز پڑھیں گے، اپنے بڑوں کا، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کرام کا کہنا مانیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صبح کی اذان میں سننے کو ملتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، باقی اذانوں میں اس طرح نہیں ہوتا۔ صبح کی اذان میں اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ آؤ نیند کو چھوڑو، نماز کی طرف آؤ۔ بیٹا ہمارے لیے فلاح، ہماری کامیابی اسی میں ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ ہم دنیا کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے آپ کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا۔
یعنی تمام مخلوقات سے بہتر انسان ہے۔ 30,000 سے زیادہ مخلوقات آ چکی ہیں، جس میں چرند پرند انسیکٹس حشرات کیڑے مکوڑے وغیرہ ہیں، لیکن ان سب سے جو اشرف المخلوقات ہے وہ انسان ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں سے بہتر ہے بیٹے، ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم نے اپنا شمار اچھے لوگوں میں کروانا ہے، دیندار لوگوں میں، ایماندار لوگوں میں۔ ہم اپنے آپ کو یوٹیلائز کریں گے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا وقت صرف کرنا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام آ چکے ہیں، ان تمام کا پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، نماز پڑھو، نیک کام کرو۔ بات ان کی ایک ہی تھی۔ مختلف اوقات میں مختلف انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں صرف یہی پیغام پہنچانے کے لیے کہ نماز پڑھو، نیک کام کرو۔ دنیا میں آپ اتنے مصروف نہ رہو، آپ کا جو حقیقی راستہ ہے آپ اس کو اپناؤ، آپ مجازی چیزوں میں نہ جاؤ، حقیقی محبت کرو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ کرو۔ یہ تمام انبیاء کرام کا پیغام، میسج جو ہم تک پہنچا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں نازل کی۔ آخری کتاب قرآن مجید ہے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ قیامت تک آیا ہے، ان کے بعد نہ آئے گا۔ جتنے بھی انبیاء کرام گزر چکے ہیں وہ آپ صلی